مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے محبت اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے کی گئی محبت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بات چیت کر کے انس پیدا کرنے اور اس کی تکلیفوں اور شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے ہے۔ لہٰذا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے، اس کو باتیں سنانے اور اس سے مناجات کرنے کی لذت حاصل کرنے کا دعوت نامہ ملا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھے تو بچوں کی عادت اپنائیے۔ بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے اور اسے نہیں دی جاتی تو رونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اسے وہ چیز مل جائے۔ آپ بھی ایسے بچے بن جائیے اور اپنی ضروریات کا سوال کیجیے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ ہاں، بارہا، جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور مجھے عافیت سے رکھتا ہے۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے نا تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑ دیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے نا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ یاد رکھو، گرتے آنسوؤں کی قیمت صرف میرا رب ہی جانتا ہے۔ وہ رب ہی ہے جو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ یقین کرو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ بھلا کون ہے وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے؟ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کون کہہ دے گا سبحان اللہ۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں مشہور ہیں۔ میری آنکھیں جب آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو دعا کرتی ہیں، اے میرے رب مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام آپ کے آسمانوں میں مشہور ہے، جن کا نام آسمانی فرشتے جانتے ہیں، جن کے لیے آپ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ محبت ہے؟ ہاں، محبت کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں۔ سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ کی خاطر قربان۔ پھر جانتے ہو بدلے میں کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی بشارت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی دوستی۔ ہاں، قربانی سے ہی تو قرب ملتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ یک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے
सह नहीं पाता। जिंदगी में कोई एक पल भी ऐसा हो जब शिद्दत से अपने रब की तरफ पलटने का दिल चाहे तो समझ लेना वही पल हासिल जीस्त है। जिंदगी की मसरूफियात में उसको गवा मत देना। अल्लाह से असल मोहब्बत तो उसके फैसलों पर राजी होना है। दिल की ख्वाहिश हो या ना हो, दिल बनाने वाले की मर्जी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। या अल्लाह मुझे इतना बदल दीजिए यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगें। दुनिया के लोगों की मोहब्बत और नफरत के मामलात में ही उलझे रहोगे तो फिर अपने रब हकीकी की तरफ इश्क का सफर कब शुरू करोगे, जहां तुम्हें तन्हा ही जाना होगा। उससे मांगा करो जिससे मांगना भी फख्र की बात है। दो इंसान ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इंसान जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लिहाफ से उतरकर वुजू करता है और नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे को ये तकलीफ बर्दाश्त करने पर किसने उभारा। फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि ए अल्लाह ये तेरी रहमत का तलबगार है और तेरे अजाब से डरता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि गवाह हो जाओ उसकी उम्मीदें पूरी कर दी गई हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हालात जितने भी नासाज हों, दूसरों को हौसला दिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला मायूसी को पसंद नहीं करता। नफरत एक ऐसा मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। इंसान के हालात अच्छे हो जाएं तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। ज़बान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। जिस तरह हम गम या मुसीबत के मौका पर सदका देते हैं, उसी तरह खुशी के मौका पर भी देना चाहिए, क्योंकि गमों को टालने वाला भी वही है और खुशियां अता करने वाला भी वही है। अगर कोई नाराज हो तो कितनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं उसे मनाने के लिए, लेकिन एक अल्लाह पाक की ज़ात है जो एक आंसू के बदले पूरी जिंदगी के गुनाह मुआफ फरमा देते हैं। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर अमल करोगे तो खजाने पाओगे, वरना जिंदगी बेमकसद गुजारे जाओगे।